إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے دو جہاں، سیاح لامکاں، شہنشاہ انس و جاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات گرامی، آج کی رات شب عاشوراء ہے، ماہ محرم کی 10ویں رات ہے، اور آج ہم یہاں پر شہدائے کربلا کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ذرا سوچئے، یہ رات کربلا والوں پر کتنی کٹھن تھی، مگر کربلا والوں نے، جن کے سرخیل، لیڈر آف دا ٹیم، سرخیل حضرت امام عالی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام تھے، تو ایسی کٹھن رات گزری. اور دوسرا دن شہادت کا دن تھا. شہادت کے واقعات ابتدا سے انتہا تک مکمل طور پر سنانے کا یہ موقع نہیں ہے، اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں. اگر روزانہ کی محفل ہو تو ہر دن تھوڑا تھوڑا واقعہ بتایا جائے گا، تو 10-11 راتوں کے اندر مکمل شہادت کی باتیں ادا کی جاتی ہیں، شہادت کی مجلسیں. مگر آج کی اس رات کو اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ یہ وہ رات ہے جو کربلا والوں کی آخری رات ہے. 11ویں رات وہ اس دنیا میں نہیں رہے بلکہ جنت کی بہاروں میں پہنچ گئے. 10ویں محرم کو شہادت ہوئی. جو شہادت ہوئی، شہادت پاتے ہی وہ جنت کی فضاؤں میں، جنت کی بہاروں میں چلے. تو 10ویں رات جتنی کٹھن تھی، 11ویں رات اتنی ہی آرام کی رات ہو گئی ان شہیدوں کے لیے. حضرات محترم، یہ شہید، اس کا درجہ کیا ہے؟ شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والا. دنیا میں انسان کو سب سے پیاری چیز اس کی جان ہوتی ہے. ایک دولت مند آدمی اپنی جان بچانے کے لیے پورا سرمایہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. کسی کے پاس 10 کروڑ روپے کا بنگلہ ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بنگلہ تو دے دے گا تیری جان بچ جائے گی. اگر یہ بنگلہ نہیں دیتا ہے تو بنگلہ رہ جائے گا، تیری جان چلی جائے گی. اب بتائیے اس وقت وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ کہے گا کہ میری جان لے لو مگر میرا بنگلہ مجھے دے دو؟ ہرگز نہیں کہے گا. جان سلامت تو جہاں سلامت، جان سلامت تو جہاں سلامت.
ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر کرے گا۔ اب یہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسا مرحلہ آ گیا، یا تو اپنا دین بچاؤ یا تو اپنی جان بچاؤ۔ اگر جان بچاتے ہو تو تمہارا دین نہیں بچے گا، اگر دین بچاتے ہو تو تمہاری جان نہیں بچے گی۔ یا تو جان بچاؤ یا تو دین بچاؤ۔ تو جب آزمائش کا یہ موقع آ گیا تو اس موقع پر نواسۂ رسول ہونے کی حیثیت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں وراثتیں حاصل ہیں، نسبی وراثت بھی حاصل ہے، علمی وراثت بھی حاصل ہے، دین و تقوی کی وراثت بھی حاصل ہے۔ تو اس موقع پر جان پیاری ہے یا دین پیارا ہے؟ دیکھیے، جو جان ہے جسے ہم عربی میں روح کہتے ہیں، یہ ایک غیر فانی چیز ہے۔ جان فنا نہیں ہوتی، جان تن سے نکل جاتی ہے، جان تن سے نکلتی ہے، بدن سے نکلتی ہے، مگر فنا نہیں ہوتی۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ازلی نہیں ہیں مگر ابدی ہیں۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ ان 7 چیزوں میں عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ اور روح، یہ 7 چیزیں یہ ازلی نہیں ہیں، کیونکہ ازلی اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ ساری مخلوقات میں کوئی ازلی نہیں ہے، خالق ہی ازلی ہے۔ اب رہا ابدی۔ ازلی کا معنی ہمیشہ سے ہونا، ازلی کا معنی ہے ہمیشہ سے ہونا، جس پر کبھی ایسا وقت ہی نہ گزرا ہو جس میں وہ نہ رہا ہو۔ یہ صفت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ ہر چیز لم یکن ثم کان، پہلے نہیں تھی بعد میں ہو گئی، لہذا ہر مخلوق کو ہم حادث کہتے ہیں۔ عقائد کی زبان میں حادث کہتے ہیں۔ حادث کا معنی پہلے نہیں تھی وہ چیز، جب اللہ نے پیدا کیا تو ہو گئی۔ اور تمام چیزیں ایسی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حادث ہیں۔ حضور کو اللہ نے پیدا کیا، جب پیدا نہیں کیا تھا تو ہمارے حضور بھی نہیں تھے، صرف اللہ کے علم میں تھے۔ اب ابدی کا معنی ہمیشہ رہنا، یہ صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ابدی بالذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور مخلوق اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو ابدی بنا دے تو وہ ابدی رہ سکتی ہے، جس پر کبھی فنا طاری نہ ہو۔ تو ان 7 چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے فنا کو طے نہیں کیا ہے، بلکہ پیدا کر کے ہمیشہ رہنے کے لیے بنا دیا ہے۔ خلقت الارواح للابد، روحیں ہمیشہ رہنے کے لیے بنائی گئی۔ اب جسے اس کا علم نہ ہو وہ ڈرے گا کہ میری جان چلے جائے گی۔ جسے یہ علم آ گیا کہ جان جاتی ہی نہیں، جان جسم سے نکلتی ہے جاتی ہی نہیں ہے، اسے مرنے کا خوف کیسے ہوگا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف نہیں تھا کہ میری جان چلی جائے گی، اور یہ خوف اللہ کے مقبول بندوں کو نہیں ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کا مقابلہ ایران کے سپہ سالار سے ہوا۔ تو جب دونوں میں مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، تو اس نے کہا کہ اے خالد، تو ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، ہم تو سپر پاور ہیں، زبردست طاقت رکھنے والے ہیں، اور تو عرب کا باشندہ، عرب کا رہنے والا، تجھے جنگ کرنے کا طریقہ ہی کیا معلوم ہے؟ خواہ مخواہ تو کیوں مرنے کے لیے تیار ہوا؟ تب حضرت خالد نے کہا، احب الموت کما تحب الحیات، جس طرح تو زندہ رہنا پسند کرتا ہے اسی طرح میں مرنا پسند کرتا ہوں۔ پھر یہ بھی کہا کہ احب الموت کما تحب شرب الخمر، جس طرح شراب پینا تجھے پسند آتا ہے،
شراب پی کے تو مست ہو جانا چاہتا ہے، اسی طرح میں راہ خداوندی میں اپنی جان دے کر مست ہو جانا چاہتا ہوں۔ میں موت کو اسی طرح پسند کرتا ہوں جس طرح تو شراب پینے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ مزاج اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا تھا۔ تو یہی مزاج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ورنہ دھمکیوں کے جو طریقے اپنائے گئے ان طریقوں کی زد میں آ کر بڑے سے بڑا بہادر بھی اپنا نظریہ بدل دیتا ہے اور سمجھوتے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چلو بھائی، جب حالات اتنے بدل گئے ہیں تو ہم کیا کریں؟ 7 محرم کو پانی بند کیا گیا۔ اس لیے پانی بند کیا گیا کہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر پانی نہ ملے، بچوں تک کو پانی نہ ملے، تو آدمی مجبور ہو کر تنگ آ کر سامنے والے کی بات کو مان لیتا ہے۔ تو امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا کہ انہیں ماریں گے تو ہم پر الزام آئے گا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ ہم ایسی چال چلیں گے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں گے اور کہیں گے کہ چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں۔ تو یہ چال انہوں نے چلی، مگر جسے جان جانے کا خطرہ ہی نہیں ہے، جو مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اور جو اللہ کی محبت میں شرابور ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا جام جس نے پی لیا اور جس کے اندر اللہ کی محبت کی مستی آ گئی، اسے نہ پانی کی پرواہ ہوتی ہے نہ بھوک کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو 3 دن مسلسل پانی بند کرنے کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آ رہا، یہ سارا واقعہ جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں ہزاروں مصلحتیں ہیں۔ یہ ایک مصلحت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں استقامت کیا چیز ہے، استقامت، اس کو واضح کرنے کے لیے جس شخصیت کو نمونہ بنایا گیا وہ شخصیت ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ استقامت کا پیکر حسین آپ ہیں، اے شہید ستم تم پہ لاکھوں سلام۔ تو حاضرین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کربلا کا تذکرہ سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تو اس زمین کا نام کربلا کب سے ہے؟ پہلے ہی سے اس زمین کا نام کربلا ہے، جبکہ اس کا معنی ہے دکھ اور بلا والی زمین۔ کرب کا معنی ہے دل کے اندر جو دکھ پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کرب، اور بلا کا معنی ہے مصیبت، آزمائش۔ تو اس زمین میں اہل بیت پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر بلائیں ٹوٹنے والی ہیں، ان کے دلوں کو صدمے پہنچنے والے ہیں، یہ قدرت نے پہلے ہی طے کر دیا۔ لہٰذا اگلے زمانے کے لوگوں نے ایک ایک زمین کا ایک ایک نام رکھا، مگر اس زمین کا نام انہوں نے کربلا رکھ دیا، گویا ان کے دماغوں میں پروردگار عالم نے یہ بات ڈال دی کہ یہاں کا نام کربلا رکھ دو، کیونکہ یہاں ایک واقعہ ایسا ہونے والا ہے کہ یہ زمین اس میں بامسمہ بن جائے گی۔ یہ زمین اپنے نام کا معنی مکمل طور پر پیش کر سکے گی کہ کربلا ہے اس زمین کا نام۔ تو واقعی یہ ارض کرب و بلا، ارض سفک للدماء، یعنی ایسی زمین ہے جہاں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، جہاں پر دلوں کو دکھایا گیا، جہاں خونوں کو بہایا گیا۔ سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی، اس پہ آپ غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے درمیان صرف 50 یا 51 50 پر 1 برس کا عرصہ ہی گزرا تھا، یہ سال بھی پورا نہیں ہوا تھا، صرف نصف صدی ہوئی تھی۔ 50 سال کے اندر شیطان نے ایسی تبدیلی لے آئی، حکومت کی ہوس، دولت کی آرزو نے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو اتنا کمزور بنا دیا کہ حکومت کی خاطر، صرف اور صرف حکومت کی خاطر وہ نواسہ رسول کا خون بہانے کے لیے تیار ہو۔ بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا، ایسا نہیں کہ 1000 سال گزر گئے تھے یا 500 سال گزر گئے، 100 سال بھی نہیں ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی پیشین گوئی صحابہ کو دے چکے تھے، مگر بہت سے صحابہ کو منع کر دیا گیا، اور بعض صحابہ نے حکمت اور مصلحت کی وجہ سے ان رازوں کو ظاہر نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، اے پروردگار 60 سن ہجری سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی 60 سن ہجری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 10 سن ہجری میں ہوئی، اور یہ واقعہ 60 سن ہجری میں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار 60 سن ہجری آنے سے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ اس سال میں راس الستین 60واں سال گزرتی ہی 61واں سال، 60 پر 1واں سال، اس کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ، 60واں سال گزرتے ہی 60 پر 1ویں سال میں کربلا کا واقعہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے، اے اللہ 60 پر 1واں سال آنے سے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں من راس الستین، 60ویں سال سے۔ تو اس دعا کو لوگوں نے نہیں سمجھا کہ کیوں وہ دعا کر رہے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم تھا کہ اس سال اتنا بڑا ظلم ہونے والا ہے، تو اس ظلم کا منظر میں آنکھ سے نہ دیکھوں، اس ظلم کی باتوں کو اپنے کانوں سے نہ دیکھوں، یہ آرزو تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ بھی کہتے تھے وہ امارت الصبیان، بچوں کی حکومت سے اے پروردگار مجھے بچائے۔ تو بچوں کی حکومت یعنی یزید کی حکومت یہ ایک بچے کی حکومت ہے، بچے کا مطلب عمر کا بچہ نہیں، دین میں بچہ ہے، اور ویسے بھی اس کی پیدائش یزید کی 23 سن ہجری میں ہوئی، 60 میں سے 20 نکال دو تو 40، 40 میں اور 3 نکال دو تو 30 پر 7 سال اس کی عمر تھی، 27 سال کی 37، 30 پر 7 سال، ابھی 40 سال کا بھی نہیں ہوا۔ اس چھوٹی سی عمر میں وہ کیا بن گیا؟ امیر المومنین بن گیا، خلیفۃ المسلمین بن گیا۔ خلیفۃ المسلمین، امیر المسلمین، یہ بڑا عہدہ، اس عہدے کے لیے صحابہ کرام نے بہت غور و فکر کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت عمر بن خطاب کو تجویز کیا۔ تو اتنا بڑا عہدہ ایک ایسے آدمی کے حوالے ہو جائے جو آدمی دین میں کچا ہے، حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، بس اس کے پاس کوئی چیز ہے تو طاقت ہے، سپاہی ہے، مکاری ہے، چال بازی ہے، سیاسی چال بازیاں اس کے پاس ہیں۔ اب اس کے آگے لوگ جھکے تو صرف اس لیے جھک گئے کہ اگر نہ جھکیں گے تو گردن کاٹ دے گا، نہ جھکیں گے تو گردن کاٹ دے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ واقعہ تو بہت طویل ہے، میں پورا واقعہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ آپ واقعے کو جانتے ہوں گے۔
تو میدان کربلا میں پہنچے تو آپ کے سامنے دو باتیں رکھی گئی. پہلی بات یہ رکھی گئی یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جنگ عجیب و غریب جنگ ہے. جنگ میں ادھر 1000 آدمی ادھر 1000 آدمی ہوں تو جنگ برابر کی جنگ ہے، مگر ادھر 82 آدمی ہیں، 80 پر 2 آدمی، اور 80 پر 2 میں بھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور ادھر ہزاروں کا لشکر. ایک روایت کے مطابق 22,000 تھے یا اس سے کم تھے، یہ خدا جانے. تعداد جو بتائی جاتی ہے ایک اندازے سے بتائی جاتی ہے. مثلا یہاں پر کتنے آدمی بیان میں بیٹھے ہیں، آپ بیان سے فارغ ہو کے نکلیں گے تو کوئی آپ سے پوچھا کہ مسجد اصلاح سازہ میں شہادت کا بیان کتنے آدمی تھے، اندازے سے آپ کہیں گے 50 آدمی تھے. گن کر تو کوئی نہیں بتاتا، اندازے سے بتاتا ہے. تو اسی طرح مورخوں نے اندازے سے بتایا کہ 22,000 کا لشکر تھا، یعنی ہزاروں کا لشکر، اور یہاں پر 100 بھی نہیں. تو اتنا بڑا لشکر کیوں لایا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پانی بن کر کے انہیں مجبور کیا گیا، اور دوسری طرف اتنا بڑا لشکر دکھا کر انہیں مرعوب کیا جا رہا ہے، انہیں خوف زدہ بنایا جا رہا ہے کہ امام حسین اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ڈر جائیں، ڈر کر کہیں کہ نہیں میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں سب کی جانیں بچانا چاہتا ہوں. دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10ویں محرم کو جب عمرو بن سعد جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، سپہ سالار یعنی کمانڈر ان چیف، جو ملٹری کا یہ ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، تو وہ سپہ سالار تھا. اس نے جنگ کا اعلان کیا 10ویں محرم کو، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جمعہ کا دن بھی تھا. جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن محرم کی 10ویں تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا تب قیامت برپا ہوگی. وہ تو بڑی قیامت، مگر کربلا میں بھی جو واقعہ ہوا وہ قیامت سے کچھ کم نہیں تھا، وہ بھی ایک قیامت ہے. تو جب اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اب بات چیت، یہ نیگوشیشن، آپس میں جو بات چیت ہے اس کا وقت ختم ہو گیا، اب آخری بار آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں، یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کیجئے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ میرے لیے تم جنگ میں شامل ہو کر اپنی جانوں کو قربان کرو، مگر وہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے وہ وفادار تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ امام حسین کے لیے ہم لڑیں گے تو ہم دین کے لیے لڑنے والے، دین کی خاطر قربان ہونے والے، اور کل میدان محشر میں ہمیں یہ فخر رہے گا کہ ہم نواسہ رسول کے حامی رہے، نواسہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہم نہیں رہے. تو وہ لوگ بھی اسی جذبے میں آئے تھے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ آپ لوگ اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جا سکتے ہیں، میری جانب سے کوئی دباؤ، کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں. تو چند لوگ اس میں نکل بھی گئے، مگر جو وفادار تھے وہ لوگ ثابت قدم رہے، اور انہوں نے امام حسین علی جدہ علیہ السلام سے کہا کہ اے سبط رسول، اے نواسہ رسول، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی شہادت بعد میں ہو، ہماری شہادت پہلے، کیونکہ ہم شہید ہو جائیں یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، مگر آپ شہید ہوں یہ منظر ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ منظر دیکھنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. تو
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنگ کے لیے ہی آتے تو جنگ کی خاطر لوگوں کو بلا بلا کر جمع کرتے تھے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہرگز مقصد نہیں تھا۔ تو پھر جب جنگ ہی کا موقع آ گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اچھی طرح جانتے تھے کہ میری شہادت واقع ہونے والی ہے، مگر اتمام حجت کے لیے، اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہم کو یہ بتاتے تھے تو ہم سنبھل جاتے تھے، یہ موقع دیتے تو ہم آپ کا قتل نہیں کرتے تھے۔ کوئی اس طرح کے بہانے یا اس طرح کی وجوہات یا ریزنز نہ بتائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اے عمرو بن سعد، میں 3 چیزیں تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ میں یہاں پر بیعت نہیں کروں گا، مجھے یزید سے ملنے کا موقع دے تاکہ میں یزید سے مل کر اسے سمجھاؤں کہ بیعت کس سے کی جائے اور مسلمانوں کا خلیفہ کون بن سکتا ہے۔ اس میں جمہور مسلمین یعنی مسلمانوں کی بڑی تعداد راضی رہے، یہ ساری باتیں میں بتاؤں۔ اگر ایسا نہیں تو میں جدھر سے آیا ہوں ادھر میں چلا جاتا ہوں، یعنی میں مکے سے آیا، مکے میں کعبے کے پاس جاؤں گا، میں عبادت میں اپنی زندگی گزار دوں گا، تمہارے جھمیلے میں نہیں آؤں گا۔ یا تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے ایک ایسی جگہ بھیج دے جہاں مسلمان نہیں ہیں، وہاں میں جا کر اسلام کو پھیلاؤں گا، وہاں میں رہ جاؤں گا۔ تو یہ 3 باتیں آپ نے رکھیں۔ عمرو بن سعد نے ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ عمرو بن سعد فوراً یہ پیغام ابن زیاد کو بھیجتا ہے۔ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، بڑا بدترین ظالم تھا، ایسا ظالم کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا ہی میں سزا دے دی۔ دنیا میں اسے یہ سزا ملی کہ جب مختار ثقفی امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے نکلا تو اس نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو اپنے سامنے رکھا، تو ایک سانپ آیا اچانک اور ابن زیاد کے ناک میں سے گھس کر، منہ میں سے گھس کر ناک میں سے نکلا۔ تو یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو ابن زیاد اس نے کہا کہ اے عمرو بن سعد، اب ہم قتل کر دیں گے امام حسین کو تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اگر ان کو مکہ بھیج دیں گے تو مکہ جا کر وہ پھر ایک فوج تیار کر کے آئیں گے، یا کسی گمنام جگہ بھیج دیں گے تو وہاں بھی وہ عقیدت مندوں کا ہجوم تیار کر کے آ جائیں گے اور یزید تک جائیں گے۔ کربلا سے یزید کا جو پایا تخت ہے دمشق، وہاں تک جائیں گے تو راستے میں پتہ نہیں کون کون ان سے مل جائیں گے اور کیا کیا ہو جائے گا۔ لہٰذا اب کسی بھی بات کو مان لینا ہمارے لیے مناسب نہیں، بس اسی جگہ فیصلہ ہو جائے، یا تو بیعت کر لے یا قتل کے لیے تیار ہو جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے لیے تیار ہوں۔ حضرات محترم، جب بات پکی ہو گئی کہ اب جنگ تیار ہونے ہی والی، جنگ چھڑنے والی ہی ہے، اور عمرو بن سعد نے ایک تیر چلا کر، طبل بجا کر یہ اعلان کر دیا کہ اب جنگ کا آغاز ہو گیا، تو یزیدی فوج میں حر بن ریاح ایک شخص تھا، حر بن ریاح، اسی نے امام حسین کو گرفتار کیا تھا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس نے امام حسین کو یہ رائے دی کہ آپ رات کے موقع پر کہیں غائب ہو جائیے، کسی اور جگہ چلے جائیے، میں یہ سنا دوں گا یزید کو کہ رات کا موقع تھا، عورتیں تھیں،
اس لیے میں نے انہیں الگ آرام کرنے کا موقع دیا، مگر وہ چلے گئے، کچھ بھی میں کہہ دوں گا۔ اس نے یہ سوچا، پھر یزید کے ڈر سے، حکومت کے خوف سے وہ یزیدی لشکر میں رہا، مگر جب دیکھا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو اس کی نگاہوں میں آخرت کا منظر آ گیا۔ اچانک دل روشن ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں ایسے ہی کھڑا رہوں یزیدیوں کے ساتھ تو پھر میرا یہ ہاتھ قتل حسین یا اہل بیت کے کسی فرد کے قتل سے ملوث ہو جائے گا، اگر میں قتل بھی نہ کروں تو قاتلوں میں میرا شمار ہو جائے گا۔ لہذا اچانک اس نے گھوڑے کو اچھال کر امام حسین کے خیمے میں آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی طلب کیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بات ہی بات میں معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ آپ کو قتل کرنے کے بعد ہی یہ لوگ سانس لیں گے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اپنی آخرت کو بگاڑ لوں۔ میں آپ کے نانا جان کا امتی ہوں، آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ جو بھی الفاظ حر بن ریاحی کی زبان سے نکلے تھے ان لفظوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن ریاحی کو اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ حر بن ریاحی مجبوری کی وجہ سے ان کے ساتھ تھا۔ اب جب آزمائش کا وقت آیا، ایک طرف آخرت، دوسری طرف دنیا، اگر دنیا کو طلب کرنا ہے تو یزید کی فوج میں رہنا ہے کہ امام حسین کے قتل کے بعد یزید ہر ایک کو انعام دے گا، تو اسے بھی بہت بڑا انعام ملے گا، حر بن ریاحی کو بھی، مگر خبر اندھیری ہو جائے گی۔ آخرت میں کس صورت سے شفاعت طلب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا؟ جنت کی خوشبو سے کیسے ملے گی اگر قتل حسین میں وہ شامل رہا؟ تو اس نے سوچا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، دنیا کے مقابلے میں آخرت ہی بہتر ہے۔ دنیا کتنی بھی مل جائے، بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ تو اس لیے وہ امام حسین کی بارگاہ میں آیا، معافی طلب کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ سے اس نے گزارش کی کہ اے نواسۂ رسول، میں نے آپ کو گرفتار کیا، یہ میں نے جرم کیا، لیکن میں اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور ایک چیز کی فریاد کرتا ہوں، وہ فریاد یہ ہے کہ آپ کی جانب سے سب سے پہلے لڑنے والا میں رہوں، مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ اس زمانے میں جنگ کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے دو آدمی لڑتے تھے، اسے مبارزت کہتے تھے، یہ ایک دوسرے کا مبارز ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جنگ جماعت کی شکل اختیار کر لیتی تھی، یعنی اس فوج کے لوگ ان کو قتل کرتے، وہ لوگ ان کو قتل کرتے۔ ابتدا میں دو آدمی یہ کرتے تھے، اسی حساب سے حر بن ریاحی آگے بڑھا اور حر بن ریاحی نے جو بھی اس کے سامنے مقابلے کے لیے آتا تھا اس کو قتل کر دیتا، کیونکہ حر بن ریاحی بڑے جنگجو تھے، جنگ کے ماہر تھے۔ جب عمرو بن سعد نے دیکھا کہ اس طرح مبارزت دو آدمی لڑتے رہیں گے تو ایک ایک مرتے ہی جائے گا، تو اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ سب مل کر اس پہ تیر برساؤ۔ آخر وہ امام حسین کا وفادار کچھ دیر تک لڑتا رہا، پھر نڈھال ہوا، زخمی ہوا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے لڑ کر اس نے شہادت پائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر اپنے خیمے میں آئے۔ اب ذمہ داریاں ہیں، شہیدوں
کی لاشوں کو جمع کرنا ہے، لے کر آئے، اور اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو شعر کہے، وہ شعر تاریخ کی کتابوں میں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا نعم الحر حر بن الریاح، نعم الحر حر بن الریاح صبور عند مشتبک الرماح، یعنی حر بہت بہترین حر ہے۔ حر کا معنی ہے شریف انسان، عربی میں حر اور عبد، عبد کا معنی ہے غلام، غلام اس کے اندر اتنی تہذیب تمیز نہیں ہوتی تھی، اور حر جس کا ترجمہ ہے آزاد، مگر دوسرا ترجمہ ہے شریف، یعنی بڑے درجے کا آدمی جو کسی کی غلامی نہیں کرتا ہو اسے حر کہیں گے، تو نام بھی اس کا حر ہی تھا۔ نعم الحر حر بن الریاح، یہ ریاحی کا بیٹا جو حر ہے یہ بہترین حر ہے، بہترین شریف انسان ہے۔ صبور صبر کرنے والا ہے، عند مشتبک الرماح، جب نیزے تیر اس پر جمع ہو گئے، تیروں کی چھتیں اس پر قائم ہو گئیں، اس کے باوجود اس نے صبر کیا۔ وَنِعْمَ الْحُرُّ إِذْ نَادَى حُسَيْنًا، حر بہترین انسان ہے جب اس نے حسین کو پکارا۔ وَجَادَ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الصَّبَاحِ، سویرے سویرے اس نے اپنی جان کو اللہ کی خاطر قربان کر دی۔ تو حر بن ریاحی کی شہادت ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر اس کے بعد یکے بعد دیگر کئی عاشقوں کی شہادتیں ہوئیں، کئی عاشقوں کی شہادتیں ہوئیں۔ اس میں ایک عاشق حسین نے کہا کہ حسین امیر و نعم الامیر، لہو لمعۃ کالدر المنیر، یعنی امام حسین ہی امیر ہے، حسین امیر و نعم الامیر، وہ بہترین امیر ہے۔ لہو لمعۃ کالسراج المنیر، انہیں ایک چمک ہے، امام حسین کے چہرے میں ایک ایسی چمک ہے کالسراج المنیر، وہ تو روشن چراغ معلوم ہوتے۔ اس طرح کے اشعار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پڑھے گئے۔ آخر سارے عشاق یکے بعد دیگر شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، بڑے فرزند علی اکبر، ان کی بھی شہادت ہوئی، اور امام حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر، جن کی عمر 6 مہینے کی تھی، دودھ پیتے بچے تھے، طفل شیرخوار، طفل شیرخوار کا مطلب دودھ پینے والا بچہ۔ تو امام حسین کی اہلیہ نے، آپ کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ، اے میرے سرتاج، یہ جو بچہ ہے یہ تو معصوم ہے، بچے پر تو ظالموں کو رحم آ جائے۔ انسان کتنا بھی سنگ دل، یعنی دل کتنا بھی اس کا سخت رہے، پتھر دل رہے، بچے کے معاملے میں اسے رحم آ جاتا ہے۔ دشمن کا بچہ بھی رہے تو آخر بچہ ہے، تو بچے کو لے جائیے، اسے تو وہ لوگ پانی دے دیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو لے آتے ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہتے ہیں لشکر یزید سے کہ دیکھو اے یزیدیوں، ہم تو تمہاری نگاہوں میں بڑے مجرم ہیں، ہمارا کام بڑا غلط ہے، مگر یہ تو بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، بات بھی نہیں کر سکتا، اسے تو پانی کے چند خطرے دے دو۔ مگر خولی نام کا ایک ظالم تھا، اس نے تیر کو پھینکا، وہ تیر سیدھے علی اصغر کے حلق میں گھس کر امام حسین کے بازو سے نکل گیا۔ وہ بچہ جو پانی پینے کے لیے آیا تھا خون میں رنگین ہو گیا، اور اس رنگین بچے کو لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے پاس، اپنے وائف کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس بچے کو بھی اللہ نے شہادت سے نواز دیا۔ تو ایسے ایسے دردناک مناظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے۔ یہ جو
قربانیاں تھیں دین کی خاطر تھیں، دنیا کی خاطر نہیں تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے پاس ضد تھی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ دیکھیے یہ جو ضد تھی، یعنی ایک بات پر جم جانا، یہ جو ضد تھی یہ قابل تعریف ضد تھی۔ انہیں یہ ضد تھی کہ میں جان دے دوں گا مگر میرا دین برباد ہونے نہیں دوں گا۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوتی تو یزید کی خلافت ساری دنیا میں مسلم ہو جاتی، سب لوگ مان لیتے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد تمام مسلمانوں کے خیالات میں تبدیلی آ گئی، جا بجا انقلاب پیدا ہونے لگا، بستی بستی میں یزید کے خلاف لوگ کارروائی کرنے لگے، یہاں تک کہ یزید کے بارے میں لوگوں کو یقین آ گیا کہ یزید اتنا برا انسان ہے کہ اگر وہ اچھا انسان ہوتا تو امام حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، اور یزید اتنا برا انسان ہے کہ اس کے لوگوں نے امام حسین کو، نواسۂ رسول کو قتل کر ڈالا۔ دیکھیے جب تک کوئی قربانی نہیں دی جاتی ایک نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو اتنی بڑی قربانی امام حسین رضی اللہ عنہ نے دی، لہٰذا اس کا نتیجہ 1400 برس گزرنے کے بعد آج بھی ظاہر۔ آج ہم یزید کے بارے میں اتنی باتیں کر رہے ہیں، اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو یزید کے بارے میں ہم کیا کہتے؟ کچھ بھی نہیں کہتے۔ وہ بھی ایک خلیفہ تھا، چند سال رہا، پھر اس کی موت ہو گئی، اس کے بارے میں کچھ بولتے ہی نہیں تھے۔ تو یزید کی حقیقت باہر آئی، مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں، حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ واضح ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا آؤٹ کم، شہادت کا نتیجہ ہے۔ تو علی اکبر، علی اصغر دونوں کی شہادت واقع ہو گئی، اور ایک بیٹے تھے امام حسین کے جنہیں علی اوسط کہا جاتا ہے، یعنی درمیانی بیٹے تھے، منجھلے بیٹے تھے۔ یہ اتفاقاً بہت بیمار تھے، اس وقت اتنے بیمار تھے کہ کھڑے ہونے کی طاقت بھی ان کے اندر نہیں تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹے تم تو بہت کمزور، دیکھیں ہماری ذمہ داریاں تو ہو رہی ہیں، یہ کہ ایک شہید ہو کر دنیا سے نکلا، جنت کی بہاروں میں گیا، میں تمہیں ایک بھاری ذمہ داری دے رہا ہوں۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے بعد عورتوں کو سنبھالنا، یہ جو خواتین ہیں ظالموں سے ان کو بچانا، ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے۔ محرم کا مطلب یعنی ایسا مرد جس سے نکاح کا رشتہ ناجائز، اسے کہتے ہیں محرم۔ تو ان عورتوں کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، غیر ان پہ قبضہ کر لیں گے، لہٰذا میں تمہیں بڑی ذمہ داری دے رہا ہوں عورتوں کی حفاظت کی، اور پھر میری نسل اگر قائم رہے گی تو صرف تمہارے ذریعے قائم رہے گی۔ اگر تم بھی شہید ہو جاؤ تو حسینی اولاد ہی نہیں رہے گی دنیا میں، مگر رب کو منظور یہ ہے کہ حسینی اولاد اتنی کثیر تعداد میں ہو کہ خواجہ معین الدین بھی حسینی اولاد ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی حسینی اولاد ہے، ایسے کتنے اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ تو نصیحتیں کی، کہا کہ اس کے بعد کی ذمہ داریاں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ مجبوراً امام زین العابدین، ان کا نام زین العابدین، اور عابد بیمار بھی انہیں کہتے ہیں، علی اوسط بھی انہیں کہتے ہیں، وہ بچ گئے۔ ان کے ذریعے امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل پھیلی۔ اور امام حسن کے ایک بیٹے تھے حضرت قاسم، یہ بالکل نوجوان تھے، یہ بھی میدان کربلا میں اپنے چچا جان امام حسین سے اجازت لے کر آگے بڑھتے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ قاسم کے دشمنوں میں
ان سے مقابلے کے لیے عمرو بن سعد ایک پہلوان کو بھیجتا ہے. اس پہلوان کا نام تھا صفوان. صفوان نام کا پہلوان امام قاسم کے مقابلے کے لیے آتا ہے. پہلے تو صفوان نے کہا کہ عمرو بن سعد یہ بچہ میرا مقابلہ کرے گا کیا؟ یہ ایک ہی وار میں یہ ٹکڑے ہو جائے گا، اور اسے میں قتل بھی کر دوں تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا عیب ہے کہ ایک بچے کو میں نے مار دیا. میں تو بڑے بڑوں کے ٹکڑے بنانے والا ہوں. ویسا میں زبردست شامی پہلوان، یعنی ملک شام کا رہنے والا شامی پہلوان، میں تو بڑے بڑوں کے ٹکڑے بنا دیتا ہوں. یہ بچہ کیا مقابلہ کرے گا؟ خیر تو بار بار مجھ سے گزارش ہی کر رہا ہے تو اس کے مقابلے کے لیے میرے بچے کو بھیجتا ہوں. تو صفوان نے اس کے بیٹے کو بھیجا. اس کا بیٹا آیا. یہاں علی کا بیٹا، علی کا پوتا قاسم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، اور وہاں پر صفوان کا بیٹا، دونوں میں مقابلہ ہوا. تو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کی لاش پڑ گئی. پھر اس نے دوسرے بیٹے کو، چاروں بیٹے اس کے آئے اچھل اچھل کر، چاروں وداؤٹ اسٹاپنگ سیدھے جہنم کو چلے گئے. چاروں کے چاروں قتل ہوئے. تب صفوان کو بڑا جوش آ گیا کہ میرے چاروں بیٹے یہ مار دیا ہے، اب اس کے مقابلے کے لیے میں ہی جاؤں. مقابلے کے لیے گیا. کچھ دیر مقابلہ ہوا. دیکھیے یہاں کمال کی بات یہ ہے کہ امام قاسم 3 دن کے پیاسے، اور صفوان تو کھا پی کر تیار ہو کے آیا. تو 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں. یہاں پر کون سی قوت کام کر رہی؟ ایمانی قوت، روحانی قوت، رحمانی قوت کام کر رہی ہے. اگر یہ قوت برابر کام کرتی تو لشکر یزید کے سارے لوگ قتل ہو جاتے، مگر انہیں شہادت نصیب نہیں ہوتی. یہاں شہادت بھی ملنا ہے. تو صفوان سے کچھ دیر مقابلہ آ رہی ہوئی تو امام قاسم نے کہا، امام حسن کے بیٹے قاسم نے کہا کہ صفوان اتنا بڑا تو جنگجو ماہر ہے لڑائی کا، مگر گھوڑے کے رکاب میں جو پاؤں رکھنا ہے یہ تجھے نہیں آتا. رکاب پاؤں رکھنے کی جگہ تیرا پاؤں لٹک گیا ہے، یعنی برابر تو نہیں رہا. جیسے ہم کہتے ہیں کیا جی جوتے پہنے، ساکس پہننے بھی نہیں آتا نا تم کو، اس طریقے سے. تو فوراً غصے میں آگے دیکھا، جو ہی جھکا حضرت قاسم نے اس کے ٹکڑے بنا دیے. یہ کھی تلوار میں ٹکڑے ہو کے گر گیا. اور یہ جو چیز ہے جنگ کے اندر جائز ہے، کیونکہ جنگ الحرب خداع، جنگ کے اندر دشمن کو کسی بھی طرح مارنا ہے. تو ہمارا دشمن ہم کو دھوکہ دے کے مارے گا تو ہم امانت داری کے ساتھ جا کر تلوار لے کر دیکھ میں تجھے مارنے والا ہوں، اس طرح تو نہیں کہیں گے. تو جب اس کی موت ہو گئی تو ایک زلزلہ آ گیا. عمرو بن سعد نے کہا کہ یہ جو شیر خدا کا شیر ہے، یعنی علی مرتضیٰ کا پوتا، اس سے کبھی اکیلے مقابلہ نہ کروں. بہرحال ان کو بھی ظالموں نے تیروں کو پھینک پھینک کر زخمی بنا دیا، اور امام قاسم کی بھی شہادت ہوگی. تب امام قاسم کی شہادت ہوگی. امام حسن کی اولاد کیسے پھیلی؟ یہ بہت سے لوگوں کو شبہ رہتا ہے. امام حسین کی اولاد تو زین العابدین سے، اور امام زین العابدین کے بارے میں مشہور ہے کہ 4 آدمی بہت زیادہ روئے. آدم علیہ السلام جب انہیں جنت سے نکالا گیا، پھر نوح علیہ السلام، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے تھے. نوح علیہ السلام کا نام ہی ہے نوحہ کرنے والے، ہمیشہ رونے والے. اور چوتھے ہیں امام زین العابدین. واقعہ کربلا کے بعد زندگی بھر جب جب واقعہ آتا امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی امام زین العابدین کا یہ مزاج تھا کہ اللہ کو یاد کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اکثر رویا کرتے تھے.
تو امام زین العابدین کی اولاد حسینی سادات ہیں، تو امام حسن کا کون بچا؟ امام حسن رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا تھا جو بالکل بچہ تھا، ان کے بارے میں ہے کہ وہ 2 سال کے کچھ تھے، کچھ شعور نہیں تھا، ان کا نام تھا حسن مصنع، ان کی شہادت نہیں ہوئی۔ حسن مصنع بڑے ہوئے، پھر ان کی شادی ہوئی، ان سے جو اولاد ہوئی وہ حسنی اولاد، تو حسنی اولاد کا تذکرہ اکثر لوگ نہیں کرتے، اس لیے کہ واقعہ امام زین العابدین کا آتا ہے، امام حسین نے ان کو نصیحت کی، وصیت کی، حسینی سعادت ان سے پھیلے، تو حسنی سعادت بھی تو دنیا میں ہے، بلکہ ہمارے غوث العظم تو حسنی سید ہے۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا سلسلہ نسب امام حسن سے ملتا ہے، اور آخری دور میں جو امام مہدی آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا، مہدی لقب ہوگا، اور وہ بھی امام حسن کے اولاد ہی میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشین گوئی دی کہ ان کا نام میرا نام ہوگا، اور وہ میرے ہم شکل رہیں گے، اور میرے بیٹے حسن کی اولاد سے آئیں گے۔ تو بہرحال واقعہ کربلا آپ کو سنا رہا ہوں، جتنا ہو سکے مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، یعنی اب کوئی خیمے میں ایسا آدمی نہیں تھا جو جنگ کرنے کے قابل، عورتیں تھیں، بیمار زین العابدین تھے اور بچے تھے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ خود آگے بڑھتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں۔ کئی یزیدی امام حسین کی تلوار سے کٹ کٹ کر جہنم میں چلے گئے، بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں سے چور چور کر دیا گیا۔ تو یہ کیفیت بتائی جاتی ہے کہ آپ گھوڑے سے اترے تو وقت عصر کا وقت تھا، تو عصر کی نماز کی آپ نے اسی حالت میں نیت باندھ لی، نیت باندھ کر نماز عصر ادا کرنے لگے، سجدے کی حالت میں تھے کہ شمر لعین نے آپ کی گردن پہ تلوار چلا کر آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ان شہادتوں کے ذکر کے سننے کے طفیل ہمارے اندر بھی جذبہ شہادت پیدا فرمائے، ہمارے اندر دینی حمیت پیدا فرمائے، ہمارے اندر بیداری پیدا فرمائے، ہماری غفلتوں کو دور کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔